والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج 21 نومبر بروز منگل 2023 بعد نماز عشاء کا یہ درس ہے حکمت کی باتیں۔ اس کی آج یہ پہلی قسط ہے۔ یہ ایک نیا سلسلہ ہے جو ہر ہفتے میں 3 روز اس پر درس ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج پہلا تحفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بہت بڑے محدث اور عالم گزرے ہیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی سمجھدار بندے نے 1,00,000 حکیمانہ اقوال جمع کیے، حکیمانہ، پھر ان میں سے 4,000 اقوال منتخب کیے، پھر ان 4,000 میں سے 400 اقوال نکالے، پھر ان میں سے 40 اقوال علیحدہ کیے، پھر ان میں سے 4 قول نکال کر پوری دنیا کو پیغام دیا۔ تو یہ جو 4 ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ 1,00,000 اقوال سے ان کا خلاصہ ہے، ان کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1، کسی حالت میں عورت پر بھروسہ نہ کرنا، کسی حالت میں بھی عورت پر بھروسہ نہ۔ اب اس سے کون سی عورت مراد ہے؟ ماں تو نہیں ہے، اس پر تو بھروسہ کرنا پڑے گا، بیٹی بھی نہیں ہے اور بہن بھی، یہ تو بھروسے والی ہیں نا ساری، اور بیوی بھی، ہم چپ کر گئے بھائی، بیوی پر بھی یقین رکھنا چاہیے۔ شک والا آدمی تو بہت گھٹیا آدمی ہے جو ہر بات پہ شک کرے، ہر بات پہ شک کرے۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی کی زندگی۔ جو بے یقین ہے وہ تو غلاموں سے بھی گرا ہوا انسان ہے۔ اچھی بیوی ہے، اس پہ یقین رکھو، خواہ مخواہ شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کون سی عورت ہے حضرات؟ یہ وہ عورت ہے جو اس وقت بھی آدھے معاشرے کو برباد کیے ہوئے ہے۔ یہ آنکھ مٹکے والی عورتیں ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کی شادی بے شک ہو جائے، 4 بچے ہو جائیں، پھر بھی کسی نہ کسی کو کہہ دیتی ہیں کہ تجھ پر جان بھی قربان ہے، میں تیرے لیے مر گئی ہوں، میں تجھ پہ رہ گئی ہوں۔ تو فرمایا ان پر کسی حالت میں بھی اعتبار نہیں کرنا۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عورت خامد سے لڑی ہوئی ہے اور آپ نے خامد کا تو موقف سنا ہی نہیں، تو صرف اس کا سن کر اس پر اعتبار کسی حالت میں بھی نہ کرو۔ رونا تو ان کی جیب میں ہے، بات پہ رو لیتی ہیں، اس لیے ان کو دل کی بیماری نہیں لگتی، بندوں کو لگتی ہے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ روتے نہیں ہیں۔ تو پہلا مقولہ تو یہ ہے، حکمت کی بات یہ ہے۔ دوسری حکمت کی بات، کسی وقت مال و دولت پر شوخی نہ کرو۔ مال ہے تو اللہ کا فضل سمجھو۔ بولو جی، اللہ کا دیکھو نا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مال، سورہ حدید کے پہلے رکوع کو پڑھیے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں مالدار بنا کے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ مینز تمہیں وزیر خزانہ بنایا ہے کہ تم خزانے سے نکال کر لوگوں کو دیتے جاؤ، میں تیرا خزانہ بھرتا جاؤں گا، میرے نمائندے ہو تمہیں۔ مال آپ مجھے بتائیں ہاتھوں کی وجہ سے ملتا ہے؟ تو مالداروں کے 4 ہاتھ ہیں؟ اچھا بولے آج نا، یہ جی لگتا بھی مفتی طارق مسعود منگو میں کل ہی لگیا ہوا ہے بھئی، ساتھ بولا تو کرو، زبان کس لیے ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ مالداروں کے 3 ہاتھ ہیں؟ 2 ہی ہیں نا، 2 ٹانگیں ہیں، 2 آنکھیں ہیں، یہی دماغ ہے۔ تو دماغ سے، ہاتھوں سے، پیروں سے رزق نہیں ملتا، رزق رب کی عطا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دو، اللہ تنگیوں میں سے آسان راستے پیدا فرما دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں کبھی تمہارا گمان بھی نہیں پہنچا ہوگا، تمہاری 6 سینس بھی کبھی نہیں پہنچی ہوگی۔ تو رزق ہے، مال ہے، اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، کچھ بھی ہے،
اس پر تکبر کرنے کی ضرورت ہے، کہہ دو یہ رب کی عطا ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہ برباد کر دیتے ہیں، آپ کوئی بڑی رقم دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں، تو یہ جو تعریف کرنے والے ہیں یہ بڑا غرق کر دیتے ہیں، وہ واہ جی واہ بڑی سخاوت کیتی ہے جی، بڑا کمال کیتا ہے جی۔ ابھی آپ قربانی کا جانور لے آئے، اچھا ہی لائیں گے آپ، تو تعریف والے بیڑا غرق کر دیتے ہیں، وہ جی تواڈے ورگا تو لے ہی کوئی نہیں سکتا، اور یہ بیٹھا پھول رہا ہے۔ اس وقت ہم کیا کریں؟ تو تعریف والے کا ہم منہ بند کر سکتے، لہذا آج ایک طویل بتانا وہ آپ کو بڑے کمال کا، دونوں جہان بچ جائیں گے۔ نہیں سبحان اللہ نہیں کہنی، رانا صاحب تو کل ہی کہی آؤ، انہوں دا قرض لے جائے گا، بھائی مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ ایک ایسا تعویذ دے رہا ہوں کہ دونوں جہان بچ جائیں گے، اور اگر تکبر آ گیا تو دونوں جہان برباد۔ وہ کیا ہے؟ جب آپ کوئی نیکی کریں، اچھا عمل کریں صرف اللہ کے لیے، اور لوگ تعریف کریں، تو جواب میں کہہ دو جی اللہ قبول فرمائے۔ کیا کہنا ہے؟ اس سے پتہ چلے گا کہ اندر کوئی اکڑ وکڑ نہیں آ رہی، کیا اللہ کے لیے ہے، اور میں تعریف کر رہا ہوں جی آپ نے بڑی نیکی کی ہے، بہت اچھا کام کیا ہے، تو اب آپ میرا منہ تو نہیں بند کر سکتے، مگر سنا کے کہیں جی دعا فرمائے جی اللہ بس قبول فرما لے، یہ اللہ کی توفیق سے ہے، میرا کوئی کمال ہے۔ حکمت کی تیسری بات، جو علم تمہیں نفع نہ دے اس کو اختیار کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ تو کالموں پہ وقت لگتا ہے پڑھنے میں، اور قرآن پڑھنے کا وقت ہے، درس سننے کا بھی وقت نہیں ہے۔ شیطان پٹھیاں پٹھیاں پڑھاتا ہو جی مولویاں نو تے کام ہی کوئی نہیں، کیوں جی ساڑھے بچے تواڈے نو تھوڑے نے، گن کے دیکھ لو۔ ہاں جی کم ہے، اسی بھی کھا کے سونے ہیں، ساڈا بھی شناختی کارڈ ہے، ہمارے بھی خوشیاں غمیاں ہیں، سارے مسائل ہیں بھائی، بات تو ہے شوق کی کہ روٹی کے بغیر گزارا نہیں۔ علم تب اثر کرتا ہے جیسے روٹی کی پانی کی طلب ہے، ایسے آپ کو دین سننے کی طلب پیدا ہو جائے، پھر علم کا اثر ہوتا ہے۔ مگر جو نفع ہی نہیں دے رہا، ایسے گھنٹہ گھنٹہ خبریں سنتے ہیں بیٹھ کے، تبصرے سنتے ہیں، ان نالائقوں اور بے وقوفوں کے جو تھیلے باز ہیں، جنہوں نے کہیں نہ کہیں سے تھیلا، ہر چینل کسی نہ کسی کا زر خرید ہے، اور ہم پاگل ہو کے مر رہے ہیں۔ بھئی قرآن پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو، کوئی دینی کتاب ہی پڑھ لو، تو جس کام میں جس علم میں کوئی نفع نہیں اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھی بات، اپنے معدے کو ممنوع غذا سے محفوظ رکھو، یعنی حرام لقمہ نہ کھاؤ، حلال کی کھاؤ، حرام کی اپنا ہی کھاؤ، کسی کا حق چھین کے نہ کھاؤ۔ ابھی وہ گیس تو آپ کے تو ہاں بیماری ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کا فضل ہے گیس والی، اب یہاں جو گیس ہے بندش ہوتی ہے تو وہ کوئی ایسا پرزہ نکلا ہے جو گیس کھینچتا ہے، وہ کہتے نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، کمپریسر، یہ نہیں آ رہا تھا، وہ کمپریسر لگا لیتے ہیں۔ اب آپ نے تو لگا لیا اور پڑوسی کا جو تھوڑا سا آنا تھا وہ بھی، تو ایسے غذا کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے آگے سے کھاؤ جب مجموعی روٹی کھانے لگو، اور جب تھوڑی سی بھوک رہ جائے تو چھوڑ دو، اتنا مت کھاؤ کہ پھر سمی اللہ کی بجائے اوئی اللہ نکلے، اتنا مت کھاؤ کہ مولوی صاحب کھا کے گھر پہنچے، اتنا کھایا کہ پیٹ ادھر تھا، مولوی صاحب ادھر بیٹھے تھے، اور بیگم نے کہا لگتا ہے حضرت آپ کی طبیعت خراب ہے، ایک گولی پیش کروں؟ اس نے کہا اللہ کی بندی، گولی کی جگہ ہوتی تو حلوہ نہ کھا لیتا، تھوڑا سا اور نہ کھا لیتا؟ تو حلال کھاؤ اور اتنا ہی کھاؤ جتنی ضرورت ہے، زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے معدے کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور جب تک بھوک نہ لگے اگلی روٹی نہ کھاؤ، خواہ 4 دن گزر جائیں۔ ایک تو بیماری ہے، لاؤ دوپہر کا ٹائم ہو گیا، لاؤ شام کا ٹائم ہو گیا، بس تیرا پھانسی ٹائم ہے۔ جب اگلا کھانا ہی کہیں نہیں گیا اور ہم نے کوئی ایکٹیویٹی بھی، میں میرے جیسا ہڈ حرام سیدھا جا کے بیٹھ جاتا ہوں، مطالعے میں لگا رہتا ہوں، کتابیں تو آپ کی برکت سے یہاں آئی کوئی نہیں، اللہ کا فضل ہے، تو ساری لیپ ٹاپ سے نکالنی پڑتی ہیں، تو میں پڑھتا رہتا ہوں۔ اب میرا کھانا ہضم بڑی مشکل سے ہوتا ہے، تو لہٰذا میں صبح کھاتا ہوں یا رات کو کھاتا ہوں، وہ بھی جب ضرورت ہو، ضرورت نہیں ہے تو کھانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ 4 حکمت کی باتیں بتائی ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب